زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجباء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل صدر احترام علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ کا وبرکاتہ. شکر ہے کہ آج بہت وقت پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے، ماشاءاللہ. ورنہ اکثر و بیشتر لوگ 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب سارا مجمع تھک چکا ہوتا ہے، لوگ نیند کی آغوش میں جا رہے ہوتے ہیں، تب مجھے بولنے کا ٹائم دیا جاتا ہے. آج وقت مناسب ہے اور الحمدللہ ہمارا اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا ہے. کسی اسٹیج پر کسی جلسے میں اتنا مجمع نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا مجمع آج اسٹیج پر علماء بے کرام شک. پر سبحان نظر اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان واہ. اللہ. بے اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ادارے کا جلسہ ہے اور ہمارے مولانا مزمل صاحب نے بڑی محنت کر کے علماء کرام کو دعوت دی ہے. ماشاءاللہ. یہ سارے لوگ یہاں آ کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس گئے گزرے ماحول میں بھی دین کا کام زندہ ہے اور زندہ ہمیشہ رہے گا. انشاءاللہ. بے شک بے شک. لوگوں کا موہ جلسے سے بھنگ ہو رہا تھا، لوگ جلسے میں آ نہیں رہے تھے، اور جو لوگ آتے تھے وہ میلہ دیکھنے کے لیے آتے تھے اور میلہ دیکھ کر چلے جاتے تھے. مگر آج کا جلسہ بتا رہا ہے کہ اب میلہ نہیں دیکھا جائے گا، اب قرآن و حدیث کو سنا جائے بے گا. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے اس روئے زمین پر ایک سب سے قیمتی گروہ ہے علماء کرام کا، بے شک. اور ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جمعہ کے دن ہماری مسجد میں جب ممبر پہ امامہ باندھ کر جب یہ خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے بیرسٹر ہوتے ہیں، لائر ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، بدھایک ہوتے ہیں، سانسد ہوتے ہیں، سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. ممبر پر ایک غریب کا بچہ اگر عالم ہے تو وہ ممبر پہ چڑھا واہ ہوتا واہ ہے واہ واہ. سبحان اللہ. اور اس طرح خطاب کرتا ہے کہ جیسے کوئی ایک بادشاہ رعایا کو خطاب کر رہا بے ہو. شک. سبحان اللہ. یہ منصب خاندان کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بے شک. رنگ کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ منصب صرف علم قرآن اور علم حدیث کی وجہ سے ملا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر صاحب امریکہ سے پڑھ کے آئے تو چلیے آج آپ نماز پڑھا دیجئے. صاحب آپ سانسد ہیں، پورے چھیتر کے ایم پی ہیں، آپ اتفاق سے میری مسجد میں آ گئے تو چلیے آج آپ نماز پڑھا دیجئے، آگے بڑھ جائیے. نہیں، یہاں تک کہ پردھان منتری بھی آ جائیں، پاکستان کے صاحب نواز شریف رہیں کہ کوئی بھی رہیں، شہباز شریف رہیں، پھر بھی وہاں کی مسجدوں میں لوگ ان سے نہیں کہتے کہ آپ وزیر اعظم ہیں چلیے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیجئے. نہیں، بلکہ ایک کاشتکار کا بیٹا اگر عالم دین ہے واہ واہ. تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھا دیجئے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. واہ واہ. یہ ایک زبردست مقام اللہ رب العزت نے عالموں کو عطا فرمایا. اور عالم کا کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بے شک. سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی
جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تمام ڈیمیرٹس اور تمام ڈیفیکٹ سے پاک ہے۔ فزکس اچھی چیز ہے، کیمسٹری اچھی چیز ہے، بایولوجی پڑھنا اچھا کام ہے، میتھمیٹکس بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ سارے علوم پڑھے جاتے ہیں تاکہ انجینئر بن کر، ڈاکٹر بن کر دو پیسے کمائے جائیں، لیکن قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تاکہ جہنمیوں کو جنت لے جانے کا انتظام کیا واہ جائے۔ واہ واہ واہ، قرآن کریم اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ایک بندہ اپنے رب کریم سے قریب ہو جائے، بے شک لوگوں کو سلیقہ حیات سکھا دیا جائے، لوگوں کو اسٹائل آف لیونگ بتا دیا جائے کہ ہمیں جینا کیسے ہے، ہمیں میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو جو سب سے اعلیٰ ترین درس ملتا ہو تو درس دینے والا اور درس لینے والا، اور جس جگہ وہ درس دیا جائے وہ ساری جگہیں قیمتی ہوتی ہیں۔ بے شک جس جلسے میں آپ تشریف فرما ہے، اس جلسے میں ہم گاندھی نہرو کی بات نہیں کریں گے۔ ضمنی طور پر اگر کسی اسکالر کا نام آ جاتا ہے تو وہ ایک گفتگو کے درمیان اس کا نام آ جائے گا، ورنہ ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ٹاپک ہے قرآن کریم کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا۔ اور جو بھی ہمارے خطیب آتے ہیں وہ سب سے پہلے خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اور ان کی پوری تقریر اسی آیت کریمہ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ بے شک اب دوران خطاب چونکہ الکلام یخلق الکلام، بات بات کو پیدا کرتی ہے، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، اس لیے بہت ساری باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ مقصد ہے قرآن حدیث سنانا، بیچ میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سارے عالم دین جب اسٹیج پر آتے ہیں تو آنے کے بعد ہم لوگ بچپن میں آج سے 40 سال پہلے جب جلسہ سننے جاتے تھے، آپ کی طرح ایک کونے میں بیٹھ کر جلسہ سنتے تھے، 12 کلومیٹر دور چل کر میں جلسہ سننے جاتا تھا۔ آج جس مدرسے کا میں پرنسپل ہوں، دارالعلوم کلیمیہ کا، اس مدرسے میں آج سے 30 سال پہلے جلسہ ہوا تھا، 40 سال پہلے، اور اس وقت میری عمر تھی 12 سال۔ میں 12 کلومیٹر دور پیدل چل کے اس جلسے میں سننے کے لیے میں آیا تھا۔ 15 کلومیٹر دور، مجھے یاد ہے، جلسہ سننے کا بڑا شوق تھا مجھ کو، پڑھائی بھی کرتے تھے اور جلسہ سننے کے لیے 12 ہاتھ نہیں، 12 قدم نہیں، 15 کلومیٹر دور چل کے آتے تھے اور پیدل چل کے جاتے تھے، سنتے تھے۔ اس وقت کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایک دن اسٹیج پر بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن حدیث کی بات سنائیں گے اور اس مدرسے کا میں ایک پرنسپل بن جاؤں گا، یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو قرآن حدیث کا علم بندوں کو عزت دیتا ہے اور بندوں کو کامیاب بناتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ایک راستے سے گزر رہے تھے، سامنے ایک جگہ تھی، رک گئے، غور سے اس کو دیکھنے لگے۔ پیچھے ایک بہت بڑی فوج تھی، چونکہ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ اب غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ حضور بہت دیر سے آپ اس کھائی کو دیکھ رہے ہیں، وادی کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے فوج ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہنے لگے میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جس جگہ کبھی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جس جگہ میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ شام کو جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرے والد خطاب کہتے تھے کہ عمر کوئی بڑا کام تو دنیا میں کیسے کر پائے گا جیسے جبکہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے تو بڑا کام تو کیسے کر پائے گا؟ عمر فاروق کہنے لگے میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا تک نہیں آتا تھا۔ والد صاحب کہتے تھے کہ کیا دنیا میں کچھ کر پائے گا تم جبکہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے؟ آج وہی عمر ہوں میں، مسلمانوں کے امور کا مالک، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حاکم۔ آج میں مسلمانوں کا حاکم ہوں۔ یہ جو دن دکھایا ہے مجھ کو، جس کو اونٹ چرانا تک نہیں آتا تھا وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ موقع اللہ نے قرآن پاک کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، یہ دن اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، اور یہ عزت اللہ نے مذہب اسلام کی وجہ سے مجھ کو عطا فرمائی۔ اسلام نے
عزت بخشی کہ ایک اونٹ کا چرانے والا مسلمانوں کا حاکم ہو گیا۔ اسلام جو بھی قبول کرتا ہے، جو بھی اسلام کے قریب آتا ہے، وہ ذرہ ہو تو اللہ اسے آفتاب بنا دیتا ہے، بے شک اگر وہ ذلیل ہو تو اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، آپ کے سینے میں اسلام کا نور اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کا مہتو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی کھرب پتی نہیں کر سکتا۔ امریکہ کا جو بائیڈن اگر آپ کے اس گاؤں کے کسی مزدور جو دوسرے کے کھیت میں ہل چلاتا ہو، اس کو آ کے کہہ دے کہ میرے پاس 36,000 کروڑ کا بنگلہ ہے، وہ میں تجھ کو دے دوں گا، ایک کام کرنا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک مورتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا، سجدہ کر دینا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہل جوتنے والا وہ مزدور یہی کہے گا تیرے 36,000 کروڑ کے بنگلے پر میں تھوک دیتا ہوں، پیشاب کر دوں گا، مگر میں ایمان کا سودا نہیں واہ کروں گا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے کوئی محنت نہیں کی اس کے لیے، نہ بہت زیادہ آپ مدرسے میں ٹائم دیا، نہ 2-4-10 عالموں کے ساتھ آپ بیٹھے رہے، نہ کسی کرسچنوں کے پوپ کے پاس آپ گئے، نہ کسی یہودی کے ربی کے پاس آپ بیٹھ کر آپ نے ڈیبیٹ کیا، نہ کسی ہندوؤں کے پنڈت کے پاس جا کے آپ نے ڈسکشن کیا کہ کون سا مذہب اچھا ہے کون سا مذہب خراب ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ نے صرف اپنے فضل سے ایمان کی دولت دے بے دی، شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ مومن گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ جب اتنی بڑی دولت، جس دولت سے محروم ہے دنیا کے امیزون کمپنی کے مالک، جس دولت سے محروم ہے ٹاٹا برلا کمپنی کے مالک، جس دولت سے محروم ہے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے سربراہان، جس سے محروم ہے، وہ ایمان کی دولت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو اسی نعمت کے شکرانے میں دن گزر جائیں گے، کبھی غریبی کا آپ رونا نہیں روئیں گے، کبھی مفلسی کا رونا نہیں روئیں گے۔ ایک بندہ ڈی ایم بنا، 5 لاکھ مہینہ کمایا، 60 سال کے بعد ریٹائر کیا، موت کا انتظار کیا، مرا، قبر میں جا کے سڑ گیا۔ 35 سال تک پڑھا لکھا محنت کیا، 35 سال انہوں نے نوکری کی، کیا ملا؟ مرنے کے بعد جہاں گیا وہاں ایک ایسی زندگی جو اس کا کوئی انت نہیں ہو، جس کی کوئی سیما نہیں ہے۔ دنیا میں تو 100 سال کے اندر ہی مر جانا ہے، مرنے کے بعد جہاں اربوں خربوں سال رہنا ہے، وہاں کی زندگی کے لیے اس ڈی ایم نے کیا کیا؟ اب وہاں یہ آگ میں جلیں گے، نہ اس کا علم بچائے گا، نہ اس کی ڈگری بچائے گی، نہ اس کی ملازمت بچائے گی، نہ اس کے کمائے ہوئے کروڑوں روپے بچائیں گے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں پھوس کے گھر میں رہا ہو، مٹی کے گھر میں رہا ہو، مگر ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا ہو، تو اب وہ مہاسنکھوں برس کی جنت میں عزت کے ساتھ رہے گا۔ واہ 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 واہ، مہاسنکھوں سال، جہاں مہاسنکھ بھی ایک محدود گنتی ہے، مہا لامحدود، جہاں موت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے وہ دولت آپ کو دی جو دولت امریکہ کے صدر کو نہیں دی ہے، تو اس کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھا جائے کہ ہم غریب ہیں، ہم کو نوکری نہیں ملی، ہم ذلیل ہیں، ہم کو مکان پختے کا نہیں ملا۔ اس نعمت پہ جب آپ غور کریں گے تو ہر وقت آپ کی پیشانی جھکی رہے گی، اور آپ ایک دعا ہمیشہ رب سے کرتے رہیں گے، الہی میں نے کوئی محنت نہیں کی مسلمان بننے کے لیے، میرا کوئی احسان تجھ پر نہیں ہے کہ تو نے مجھ کو مسلمان بنایا ہے، تو نے اپنے فضل سے مجھ کو مومن بنایا ہے۔ تو ہر وقت وہ مومن یہی دعا کرے گا، الہی جب ایک احسان اتنا تو نے کیا ہے تو ایک احسان اور کر دینا کہ حالت ایمان میں موت دے کر جنت الفردوس عطا کر واہ دینا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے مشرک ہو گئے، مرنے سے پہلے پہلے کافر ہو گئے۔ بہت ساری بیٹیاں مسلمانوں کی ہیں جس کو جنت کی تعلیم نہیں دی گئی، آخرت کی تعلیم نہیں دی گئی، قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے اس کی بات نہیں بتائی گئی، قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا یہ بات باپ نے نہیں بتایا۔ باپ نے صرف یہ بتایا کہ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کمانا ہے، گھر بنانا ہے اور کھانا پینا ہے۔ تو اب
اچھی لائف گزارنے کے لیے کوئی مشرک اسے آفر دیا کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ کی آمدنی ہے، اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو تم رانی بن کے رہو گی، تو یہ اس مشرک کے ساتھ ایمان کا سودا کر کے بھاگ گئی، اسی کے ساتھ شادی کر کے رہ گئی۔ اب وہ جب جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر میں پہنچی، اس کے بعد موت نے دستک دیا، تو لذت کتنے دن تک انہوں نے حاصل کی؟ 10 سال 20 سال۔ اب مرنے کے بعد جہاں گئی ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اب یہ بتائیں کہ 2 4 10 20 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا کر دیا، انہوں نے کفر قبول کر لیا۔ اب وہ خربوں سال کی آگ میں جلنے کے لیے وہاں چلی گئی۔ عقل مند ہے وہ باپ جو بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے مگر جنتی بنا دے، جو اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائے جنتی بنا دے، جو اپنے گھر میں ڈاکٹر انجینئر کا چرچا نہ کر کے عالم دین کا چرچا کرے، قرآن حدیث کا چرچا کرے۔ وہ عورت دھنیہ ہے جو نہیں بنی انجینئر مگر وہ چولہے میں کھانا بناتی رہی، اپنا ایمان بچاتی رہی، بہار شریعت پڑھتی رہی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ماہ رمضان میں 20 رکعت سورہ تراویح وہ پڑھتی رہی۔ وہ عورت ایمان بچا کے چلی گئی۔ خربوں کمانے والی بیرسٹر سے یہ بہتر ہے کہ کنیز فاطمہ بن کر فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت چلی گئی۔ وہ کون سا علم ہے جو علم آدمی کی عزت کو تار تار کر دے؟ وہ کون سا علم ہے جو آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دے؟ وہ کوئی علم ہے جو آدمی کو جانور بنا دے؟ آج مدرسہ آواز دے رہا ہے کہ ڈاکٹر کی صورت میں درندہ کلکتہ کے آر جی میڈیکل کالج کا پرنسپل جو اپنے گھر کے تہخانے میں خوبصورت عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے کا ریکٹ چلاتا تھا، جس کے کالج میں ایم ڈی کرنے والی خاتون کی آبرو غیر محفوظ رہی اور جس کو اپنی آبرو بچانے کے چکر میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا، یہ کوئی ڈائٹن سملیا کا کسیا کا کوئی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی ولیجر، کوئی دیہاتی، کوئی فارمر نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ پڑھا لکھا آدمی اس قدر گر جائے گا یہ کسی نے سوچا نہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مظفر پور کے شیلٹر ہوم میں وہ نیتاؤں کا کس طرح کنیکشن وہاں پلی جانے والی عورتوں کے ساتھ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی صورت میں جانور، وہ ڈاکٹر کی صورت میں درندہ۔ ایک گاؤں کا دیہاتی اپنے چچیرے بھائی کے پاس کشن گنج گیا، ڈاکٹر کے پاس، کہا آپ میری بیوی کا علاج کریں۔ ڈاکٹر بولتا ہے کہ تمہاری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، بچہ بھی مرے گا یا نہیں بچہ مر جائے گی، اس لیے تمہیں 1 گھنٹے کے اندر سیزرنگ کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں غریب ہوں، میں مزدور ہوں، کہاں سے میں 50,000 روپے لا کے دوں؟ یہ ڈاکٹر دماغ میں بہت بڑا سپنا پال کر کے کشن گنج آیا ہے کہ میں MBBS ہوں، اپنے بچوں کو FRCS بنانا ہے، اب مجھے 2 ایکڑ زمین میں شاندار گھر بنانا ہے، مجھے فارچونر خریدنی ہے۔ اب اتنا پیسہ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد روپیہ کا ایک پیڑ اپنے کلینک میں کوئی لگا دے اور روزانہ جائے 2 گھنٹہ بیٹھے اور پیسہ توڑ کے جھولا بھر کے شام میں گھر لے جائے، نہیں، اسے تو مریضوں کو دیکھنا ہوگا، مریضوں کی فیس سے ہی کمانا ہوگا۔ تو اتنی کمائی کہاں سے آئے گی کہ فارچونر کی قسط ادا کرے، وہ 2.5 ایکڑ زمین کی قسط ادا کرے؟ اب وہ انسانیت کا لبادہ چھوڑ کر جھوٹ کا لباس پہنتا ہے، حیوانیت کا کپڑا پہن کر جھوٹ بولتا ہے کہ تیری بیوی 1 گھنٹے کے اندر میں مر جائے گی، اس کو سیزرنگ کروانا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ چھوٹا سا گھر بیچ کر ڈاکٹر کو 50,000 روپے دیتا ہے اور وہ ڈاکٹر ایک غریب عورت کی سیزرنگ کر کے اس کو کئی ساری اولادوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو انسانیت جس کے اندر ہو، وہ دوسروں کا درد محسوس کرے، مطلب ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے۔ موربی کا انجینئر کئی 100 آدمی کی جان لے لیا، انہوں نے NOC دیا، نو آبجیکشن، یہ بریج کو کھول دیا جائے عام پبلک کے لیے، بریج گرا، کتنے 100 پبلک کی جان چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں وہ انجینئر نہیں، وہ قصائی ہے جس نے اتنے لوگوں کی جان لے لیا۔ چیف منسٹر جھارکھنڈ کا جو غریبوں کی پراپرٹی کوئلہ ہے اس کے گھوٹالے میں پکڑا گیا، کئی سال تک جیل رہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ چیف منسٹر نہیں بلکہ غریبوں کا ہتھیارہ ہے، مطلب انجینئر کی صورت میں جانور، ڈاکٹر کی صورت میں جانور۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کہاں ہے؟
انسانیت کہاں ہے؟ تو میں کہتا ہوں آج بھی انسانیت کی ایک فیکٹری ہے، وہ فیکٹری چلے جاؤ، اس فیکٹری میں یہ پڑھایا جاتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ماں باپ کو ستانا حرام ہے، پڑوسی سے لڑنا جھگڑنا حرام ہے، اور کھڑے ہو کے نہیں کھانا ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، باتھ روم ایسے جانا ہے، بستر پہ ایسے لیٹنا ہے، ایسے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ آدمیت کا سلیقہ کس فیکٹری میں سکھایا جاتا ہے؟ کہاں سے انسان پیدا ہوتے ہیں؟ اس روئے زمین پر ایک درسگاہ ہے جہاں اول دن سے لے کے آخری دن تک، یعنی اردو کی پہلی کتاب سے لے کے بخاری شریف تک یہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہارمفل ہے یہ یوزفل ہے، یہ ہانی کارک ہے یہ لابھدائک ہے۔ یعنی وہ آدمیت کی شکشا جس درسگاہ میں دی جاتی ہے اسی کا نام ہے مدرسہ۔ اب جب یہ فیکٹری جوان تھی، جہاں فیکٹری جوان تھی، فیکٹری کا پروڈکشن تھا، خلیفہ ہارون رشید کا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا، اورنگزیب جیسے ہندوستان کے بادشاہ مدرسے میں پڑھتے تھے، اس وقت میں امیر غریب سب چاہتا تھا کہ میں انسان بنانے والی فیکٹری میں پڑھوں اور وہاں سے کتب بن کے نکلوں، ابدال بن کے نکلوں، آدمی بن کے نکلوں۔ جب تک یہ فیکٹری جوان تھی، پروڈکشن زیادہ ہو رہا تھا تو سماج کتب سے بھرا تھا، ابدال سے بھرا تھا، نیکوں سے بھرا تھا، شریفوں سے بھرا تھا۔ لیکن جب سے اس فیکٹری کو گورنمنٹ نے آتنکوادی کا اڈا کہا اور جب سے ہمارے پیسے والوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، جب یہ فیکٹری بند ہو جائے گی یا بند نہیں ہوگی، پیداوار کم ہو جائے گی، تو سماج میں شریف کہاں سے ملیں گے، ولی کہاں سے ملیں گے، کتب ابدال کہاں سے ملیں گے؟ اب اگر لوگ چاہتے ہیں کہ سماج شریفوں سے بھرے، نمازیوں سے بھرے، جنٹی لوگوں سے بھرے، کتب ابدال سے بھرے، تو اب پیوٹر لینا ہوگا، فیصلہ بدلنا ہوگا کہ جس طرح کی فیکٹری جیسا پروڈکشن اسی طرح کے لوگ سماج میں نظر آئیں گے۔ انجینئرنگ کالج میں آدمی کم، وہاں پیسہ کمانے والے جانور زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ میڈیکل کالج میں آدمی کم، پیسہ کمانے والے جانور زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک انسانی بنانے والی فیکٹری ہے مدرسہ، اس فیکٹری کو زندہ کرے۔ جب یہ مدرسہ زندہ ہوگا، پیداوار بڑھے گی تو شریروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، جشن دستار بندی، علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ۔ بہت عمدہ حضرت، واہ 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 واہ، مدرسہ واہ واہ واہ۔ مدرسہ نے ہی ساری دنیا کو بتایا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ مدرسہ نے ہی ساری دنیا کو بتایا ہے کہ ریسرچ کیا ہے۔ مدرسہ نے بتایا ہے کنٹمپلیشن کیا ہے۔ مدرسے نے بتایا ہے شودھ کیا ہے۔ مدرسے نے بتایا ہے چنتن کیا ہے۔ ہمارے بچے بھی غور سے سنیں میری بات، جو دوسرے لوگ مخالف مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر اس تک میری بات پہنچ جائے وہ بھی میری بات کو غور سے سن لیں۔ اگر مدرسہ آتنکوادی کا اڈا ہے تو کبھی کسی دن کسی ایک جاسوس کو مدرسہ بھیج دو، اور مدرسہ بھیجنے کے بعد ہر کلاس میں اس کو بیٹھا دو اور یہ رپورٹ دینے کے لیے بولو کہ کیا مولانا صاحب نے اپنی درسگاہ میں بچوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات سکھائی ہے یا شرافت کی بات سکھائی ہے، ہیومینٹی کی بات سکھائی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی درسگاہ میں بیٹھ جاؤ گے، فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک ہر جگہوں پہ امن کی بات، پیس کی بات، محبت کی بات، مرفت کی بات، اخلاق کی بات، اپنے گاؤں سماج کی اصلاح کی بات، ماں باپ کے احترام کی بات، پڑوسی کی عزت کی بات، مصیبتیں سہ کے دوسروں کی مصیبتوں کا جواب مصیبت سے نہ دینے کی بات، یعنی اخلاق محمدی کی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے۔ اس کا فیصلہ اسی لیے ہے کہ وہ دور سے مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا سمجھتا ہے، اپنی نگاہوں میں دشمنی کا چشمہ لگا کر مدرسے کے خلاف بیان دیتا ہے۔ کبھی انہوں نے رپورٹنگ نہیں کرائی کہ مدرسے میں پڑھائی کیا ہوتی ہے، مدرسے میں درسگاہ میں سکھایا کیا جاتا ہے، صرف دور سے کہنا کہ صاحب وہاں آتنکوادی پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ نفرت کرنے والوں کی بولی ہے، حقیقت جاننے والوں کی بولی نہیں ہے۔ جس طرح بھی نفرت کا ماحول ہندوستان میں پھیلا ہے، کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور کورٹ میں صاحب یاچیکا درج کر دے کہ اس مسجد میں لگ رہا ہے کہ اندر میں کوئی مورتی چھپی ہوئی ہے یا کوئی مندر رہا ہوگا، تو اب کورٹ والا بھی کیس ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور جہاں 10 سال سے صاحب
केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहाँ 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसी दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल फरमा देगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो, और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। इसलिए एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए, और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको
تھکا نہیں سکتا، اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں موجود ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے، اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے۔ جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، اسے یہاں صحت دیں گے، عزت دیں گے، حکومت دیں گے، مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ جو کفر کرے گا، شرارت کرے گا، ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا، دوسروں کو جینے نہیں دے گا، ستائے گا، سماج کو پاپ سے بھر دے گا، اس کے لیے آگ تو وہاں ہے، یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے، یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے، یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔